اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، قوانین پاکستان میں کرپشن کی سخت سے سخت سزا لکھی ہوئی ہے۔ اس کے باوجود ہر سال بے شمار کیسز رپورٹ ہوتے ہیں۔ توہین مقدسات کی سخت سے سخت سزا آئین میں لکھی ہوئی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہر سال کئی کیسز رپورٹ ہوتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ کرپشن بھی کم نہیں ہو رہی اور توہین مقدسات بھی کم نہیں ہو رہی؟ اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ لوگ حلال اور حرام کو بھول چکے ہیں۔ جب تک ان کی اصلاح نہیں کی جائے گی، حق اور باطل کی پہچان نہیں بتائی جائے گی، یہ واقعات ہوتے رہیں گے۔ تو میں کہتا ہوں کہ سوچ بدلیے، قوانین نہ بدلیے۔ شیعان حسین علیہ السلام کسی پر ظلم کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ ہی ایک ہے کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا نے اور ان کے انصار نے اور ان کے طرفداران نے ہمیں ظالم کے خلاف کھڑا ہونے کا درس دیا ہے، ظالم بننے کا درس نہیں دیا۔ دنیا کے کسی بھی انسان کو پریانتھا کمارا کی ویڈیو دکھائیے، وہ کہے گا یہ بدترین ظلم ہے۔ ہم شیعان امام حسین علیہ السلام ملک گیر احتجاج کرتے ہیں۔ انسانوں کا ٹھاٹے مارتا سمندر آپ کو سڑکوں پر نظر آتا ہے، لیکن نہ تو کوئی گملہ ٹوٹتا ہے اور نہ کسی کیلے والے کی ریڑھی لوٹی جاتی ہے، اور نہ کسی پولیس والے کو یہ خوف ہوتا ہے کہ عزاداران مظلوم کربلا کے ہاتھ میں جو زنجیریں اور تلواریں ہیں وہ ہم پر چلا دی جائیں گی۔ انہیں بہت تسلی ہوتی ہے کہ یہ عزاداران امام مظلوم کسی پر ظلم نہیں کریں گے، بلکہ یہ تو مظلوم کی حمایت میں اپنے اوپر ضربے لگا کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ سامعین، من سب نبیا فاقتلوہ کا نعرہ جو تحریک لبیک پاکستان نے ملک پاکستان میں پروموٹ کیا ہے، واقعہ سیالکوٹ اسی کا شاخسانہ ہے، جس نے جلتی پر تیلی کا کام دیا اور پاکستان میں شدت پسندی کی ہوا کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس نعرے کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی کو گالی دے اس کو قتل کر دو۔ میرا چیلنج ہے کہ غیر شیعہ حضرات کے ہاں مستند ترین احادیث کی کتب کا درجہ رکھنے والی صحاح ستہ میں یہ حدیث آپ کو انہی الفاظ میں کہیں بھی نہیں ملے گی، جیسا کہ غیر شیعہ حضرات کے ملا اپنی کتاب شرح الشفا جلد 2 صفحہ نمبر 403 میں ایک راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حلبی کہتے ہیں کہ یہ حدیث کتب ستہ یعنی احادیث کی 6 کتب میں نہیں ہے، اور میں یعنی ملا علی قاری کہتا ہوں کہ قاضی ایاز نے دار قطنی کے ترک سے لی ہے، جو اہل سنت کے امام جلیل میں سے ہیں، اور طبرانی نے اپنی کتاب معجم الکبیر میں حضرت علی سے ایسی روایت لکھی ہے، لیکن اس کی سند ضعیف ہے۔ اور سامعین، جاوید احمد غامدی اسی بات کا اقرار اپنی ویڈیو میں کر چکے ہیں، جو ان شدت پسندوں کے شر سے بچ کر بیرون ملک مقیم ہیں۔ اور سامعین، اس بات کا اقرار انجینئر محمد علی مرزا اپنی ویڈیو میں بھی کر چکے ہیں۔ ایک ضعیف روایت کی بنیاد پر ملک پاکستان کو من سب نبیا فاقتلوہ کے نعرے کے پیچھے لگایا ہوا ہے، اور اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ سامعین، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دینے والے کو قتل کرنا تو دور کی بات، یہ اللہ کو گالی دینے والے کو قتل کرنے کی حدیث بھی صحاح ستہ سے نہیں دکھا سکتے۔ زیادہ سے زیادہ یہی ذکر دکھا سکتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ ابن آدم نے مجھے گالی دی، حالانکہ اللہ کو گالی دینا تو معاذ اللہ رسول اللہ کو گالی دینے سے بھی بڑا جرم ہے۔ تو جو آپ کے مقدسات کی توہین کرے اس کو قتل کر دو۔ اس کی شدت پسندانہ فکر آپ کو غیر شیعہ کتابوں میں ہی ملیں گی، جیسا کہ تفسیر احکام القرآن للجساس میں لکھا ہے کہ عظیم فقیہ اور قاضی تابعی امام لیث بن سعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے تو کسی فیصلے، کسی مناظرے اور مباحثے کی ضرورت نہیں، بلکہ گستاخ رسول کو اسی وقت اسی جگہ قتل کر دیا جائے، گستاخ چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم۔ تو سامعین، پریانتھا کمارا کو گستاخ کیسے قرار دیا جا سکتا ہے جبکہ وہ سری لنکن ہے، اردو نہیں جانتا، یہ نہیں جانتا کہ اس پر کیا تحریر لکھی تھی، اور وہ ایک اسلامی ملک میں توہین کا سوچ بھی کیسے سکتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ میں یہاں اکیلا ہوں، پردیسی ہوں، اقلیت ہوں، اور ان کے مذہبی مقدسات کی توہین کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ سامعین، میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ اس سانحے میں ملوث تھے وہ غیر شیعہ تھے۔ ان شدت پسندوں، ان مذہبی جنونیوں کے خلاف جو شخص کھڑا ہوا وہ ملک عدنان تھا، اور وہ شیعہ تھا، جس کی دلیل اس کی فیس بک پروفائل ہے، جس میں اس نے مولا علی علیہ السلام کے خطبے
اور فرامین پوسٹ کیے ہیں تو ملک عدنان نے یہ واضح کر دیا کہ امام مظلوم حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا عزادار حمایت کار ہر مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے وہ اکیلا ہو۔ سامعین، جو لوگ گستاخ صحابہ کو واجب القتل جانتے ہیں ان کے لیے میں کچھ روایات انہی کی کتب سے پیش کرنے لگا ہوں، ملاحظہ کیجیے۔ غیر شیعہ حضرات کے ہاں امام کا درجہ رکھنے والے حافظ احمد بن علی بن مثنی تمیمی نے اپنی کتاب مسند ابی یعلا موصلی میں لکھا ہے، عربی ایڈیشن میں جلد 1 صفحہ 84 اور اردو ایڈیشن میں جلد 1 صفحات نمبر 113 تا 14 میں روایات نمبر 73 تا 77 کے ذیل میں لکھا ہے کہ حضرت ابو برزہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضرت ابو بکر کو گالی دی۔ میں نے عرض کی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین، کیا میں اس کی گردن نہ مار دوں؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا، نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کے لیے جائز نہیں۔ اور سامعین، یہی روایت التہذیب فی فقہ امام شافعی جلد 5 صفحہ نمبر 220 میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ یہی روایت السنن الکبریٰ بہقی میں جلد 7 صفحہ نمبر 96 حدیث نمبر 13377 کے ذیل میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ یہی روایت کتاب المہذب فی اختصار السنن الکبیر میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ یہی روایت شرح مشکل الآثار جلد 12 صفحہ نمبر 410 میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ یہی روایت سبل الہدی والرشاد فی سیرت خیر العباد بھی لکھی ہوئی ہے۔ اور سامعین، یہی روایت کتاب المسند المصنف المعلل جلد 26 صفحہ 397 میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ جی جناب، جب خود آپ کے پہلے اجماعی خلیفہ ابو بکر نے کہہ دیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی گستاخ صحابہ کو قتل کرنے کا اختیار نہیں، تو آپ کو یہ اختیار کس نے دے دیا کہ آپ گستاخ صحابہ کو قتل کر دیں؟ سامعین، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو مزید حقائق دکھاؤں گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ بعد میں آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم۔